ہندو مذہب میں بھی رگوید میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اور ان کو سر بھی ڈھکنا چاہیے اور چہرے کو بھی ڈھکنا چاہیے. جیسے سکھوں کے لیے پگڑی ہے، اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے عورتوں کا پردہ ہے، ان کا حجاب ہے. پورے ملک میں فضا بنائی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، تو ان سے تو ہم سب کہتے ہیں کہ لاؤ نا یونیفارم سول کوڈ. جس طریقے سے حجاب کا وروଧ کیا جا رہا ہے، کرناٹک میں معاملہ سامنے آیا. اب بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہہ دیا کہ اگر ہماری سرکار اتراکھنڈ میں بنتی ہے تو ہم کامن سول کوڈ لائیں گے، تو اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ حجاب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. افسوس تو اس کا ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان نمائندے، مرد بھی اور عورت بھی، جب ڈیبیٹ میں آتے ہیں، چینلز پہ آتے ہیں، تو وہ یہی نہیں بتا پاتے کہ اسلام میں حجاب کی حیثیت کیا ہے. یہاں تک کہ بعض مولوی آتے ہیں، مولوی نما اور مولوی القاب کے ساتھ پکارے جاتے ہیں، اور ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ قرآن میں کہاں ہے حکم حجاب کا، تو میں حیران رہتا ہوں کہ وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور بغلیں جھانکتے ہیں، اور وہ نہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے پاتے ہیں اور نہ اپنے علم کا وہ اظہار کر پاتے ہیں. تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس سے مذاق اڑتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ حجاب خواتین پر فرض کیا گیا ہے، اور میں نے کل ایک بیان دیا تھا جس میں بتایا کہ ہندو مذہب میں بھی رگوید میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اور ان کو سر بھی ڈھکنا چاہیے اور چہرے کو بھی ڈھکنا چاہیے. ہندو مذہب میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور عیسائی مذہب میں ہم سب جانتے ہیں جو عیسائی ننیں ہوتی ہیں وہ کتنا اچھا حجاب کا استعمال کرتی ہیں، کیسا ساتر لباس پہنتی ہیں. اور یہودیوں کے ہاں تو بہت سخت احکام ہیں کہ جو مرد پردہ نہ کرے، جو شوہر یہ دیکھے کہ اس کی بیوی پردہ نہیں کر رہی ہے، جسم کے جو حصے چھپانے ہیں، تو وہ کافر ہے. وہاں تو بہت ہی سخت احکام ہے. اب لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور یہ سب شیطان کے راستے پر چل پڑے، اور آج اسی کی بات کی جا رہی ہے. تو اس سے مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں جو اپنے کو سیکولر کہتے ہیں، لبرل کہتے ہیں. تو وہ لبرل یا سیکولر نہیں ہے، وہ شیطان کے چیلے ہیں، ابلیس کے شاگرد ہیں. ان کو صحیح بات معلوم نہیں، اس لیے حجاب مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں کہہ دیا جائے کہ حجاب پہن کر کوئی لڑکی نہیں آئے گی، تو پھر مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا کہ وہ اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالج بنائیں، وہاں پر تعلیم کا انتظام کریں، اور وہ ایسے کالجز کو چھوڑ دیں. ہاں، کوشش پوری کرنی چاہیے قانونی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کہ ہم اپنا حق منوا کے رہیں، اور یہ بتائیں کہ جیسے سکھوں کے لیے پگڑی ہے، اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے عورتوں کا پردہ ہے، ان کا حجاب ہے. اس لیے جو فرق کرنے کی کوشش چینل پہ کی جا رہی ہے کہ سکھوں کو اجازت ہے کہ وہ پگڑی کے ساتھ فوج میں بھی رہیں، پولیس میں بھی رہیں، ہر عہدے پر رہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم بن جائیں اور ان کی پگڑی اور داڑھی ساتھ رہے، تو ویسے ہی عورتوں کے لیے حجاب کا مسئلہ ہے. اس لیے بہرحال یہ تو بہرحال واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر لڑکیوں کا اسکول ہے، لڑکیوں کا کالج ہے، جہاں صرف لڑکیاں ہیں اور عورتیں پڑھا رہی ہیں، تو وہاں حجاب کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو وہ جیسے گھر پہ رہتی ہیں ویسے وہاں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ وہ حجاب پہن کر آئیں، اور حجاب کو پھر اسکول میں کہیں پر رکھ دیا جائے، کلاس میں جب وہ حاضر ہوں تو اس حجاب کی پابندی نہ کریں، چونکہ وہ سب اپنی بہنوں کے ساتھ ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہیں. تو جب وہ لڑکیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ہو تو پھر پردہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ حجاب نہیں ہوتا ہے. اس لیے مسئلے کو آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا. کرناٹک میں بھی پہلے ہی مرحلے پر مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو سیاست کے بغیر چین نہیں آتا ہے، اور وہ سیاست کو فرقہ واریت کا ذریعہ بناتے ہیں. تو یہ سب ہوا، کرناٹک میں ہوا، وہاں سے بات بڑھتی چلی گئی. اب پورے ملک میں فضا بنائی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے.
تو ان سے تو ہم سب کہتے ہیں کہ لاؤ نا یونیفارم سول کوڈ. یونیفارم سول کوڈ کیسا ہوگا اس کا چارٹر پہلے پیش کرو قوم کے سامنے. یہ محض ایک جھوٹ ہے، فریب ہے. اس ملک میں جتنے مذہب ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، جتنی برادریاں ہیں، ان کو یونیفارم سول کوڈ کبھی راضی نہیں کر پائے گا. مسلمان بلا وجہ مسئلے کو اپنے سر اوڑھ لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ خاموش رہیں اور کہیں کہ لائیے آپ یونیفارم سول کوڈ لائیے، کچھ بھی لائیے. جو ہمارے قوانین ہیں ہم ان پر عمل کرتے رہیں.